ہمارے بہت ہی اچھے دوست محترم عثمان مسعود جاوید سویڈن صاحب کی جو سویڈن سے ہیں ہمارے ساتھ شامل، ان کی طرف جائیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ حضرت مسلم موعود کا وہ جو کارنامہ ہے وہ سخت ذہین اور فہیم ہوگا، علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا۔ اس جملے کو خدا تعالیٰ نے کیسے ان کی ذات کے اندر پورا کر کے دکھایا، وہ ہمارے دوستوں کی خدمت میں رکھیں، تاکہ ہمارے دوستوں کے اندر ایک تو ہے کہ ان کے علم میں اضافہ ہو، دوسرا ان کے اندر یہ تڑپ پیدا ہو کہ وہ کم از کم اس مجموعے کی طرف غور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عثمان صاحب کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں ماشاء اللہ۔ مکرم مشہود بٹ صاحب آف یو کے نے جو دلائل پیش کیے ہیں، انہیں سننے کے بعد اگر کوئی شخص اب بھی کسی اور مسلم موعود ہونے کے دعوے دار پر ایمان رکھتا ہے تو پھر ایسے شخص کو صرف خدا ہی سمجھا سکتا ہے۔ میں صرف دو باتوں کا اضافہ کر دوں، ہم کیونکہ سب پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں اور بچپن سے مولانا سمیع الحق صاحب کو دیکھتے آئے ہیں، اس لیے مشہود بھائی بھی صاحباً سمیع الحق کہہ گئے، وہ جنہوں نے جن کا حوالہ دیا ہے قاضی نذیر صاحب لائل پوری نے تحقیق عرفانہ میں، وہ مولوی سمیع اللہ فاروقی صاحب ہیں۔ اور اس کے علاوہ مولانا سید محمد احسن امروہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وقتی طور پہ ٹھوکر لگی تھی 1914 میں، لیکن 1917 میں وہ ان کی دوبارہ جماعت میں واپسی ہو گئی تھی۔ خاکسار کے ذمہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتب کا تعارف اور اس کے علاوہ موضوعات کے خاص تسلسل کو میں نے مد نظر رکھتے ہوئے تصنیفات اور تقاریر کا انتخاب کیا ہے۔ ایک ہی تقریر میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتب کا تعارف تو ناممکنات میں سے ہے۔ سچ تو یہی ہے کہ مجھے آخر وقت تک تشنگی باقی رہی کہ کاش وہ کتاب بھی شامل کر لیتا، کاش وہ تقریر بھی چن سکتا، لیکن وقت کی قلت مانے رہی۔ اس لیے یہ سلسلہ آئندہ بھی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں جب پروگرام کریں گے تو جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تصنیفی اور تقریری کام کے متعلق حضرت صاحبزادہ مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز اپنے خطبہ جمعہ فرمودہ 21 فروری سن 2014 میں، جو کہ خطبات مسرور کی 12ویں جلد میں شامل ہے، فرماتے ہیں: بہرحال حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتب، لیکچرز اور تقاریر کا مجموعہ انوار العلوم کے نام سے فضل عمر فاؤنڈیشن شائع کر رہی ہے۔ اس وقت تک انوار العلوم کی 24 جلدیں شائع ہو چکی ہیں اور ان جلدوں میں آپ کے کل 633 لیکچر اور تقاریر اور کتب آ چکی ہیں، اور فضل عمر فاؤنڈیشن کی سکیم ہے، ان کا اندازہ ہے کہ 32 جلدیں شائع ہوں گی، اور اس طرح کل تقاریر، لیکچر اور کتب وغیرہ تقریباً 850 کے قریب بن جائیں گے۔ 24 جلدوں میں میں نے کہا آ گئیں، 25 سے 29 جلدیں جو ہیں وہ تیار ہو گئی ہیں، ابھی چھپی نہیں ہیں، ان میں 163 کتب، لیکچرز اور تقاریر شامل ہیں، پھر اس کے بعد 3 اور رہ جائیں گی، تو یہ تقریباً 800 سے اوپر چلی جائیں گی۔ اسی طرح خطبات جمعہ اور عیدین اور نکاح ہیں، ابھی تک جو لسٹ ملی ہے اس کے مطابق ان کی تعداد 2076 بنتی ہے، اور خطبات محمود کی اس وقت کل 28 جلدیں شائع ہو چکی ہیں، جن میں 1602 خطبات شامل ہیں، اور 1948 سے 1959 تک کے خطبات 29 سے 39 جلد میں شامل ہوں گے، ان میں بھی تقریباً 500 خطبات اور شامل ہو جائیں گے۔ اب اس وقت اللہ کے فضل سے ہماری الاسلام ویب سائٹ کے اوپر خطبات محمود کی 39 جلدیں موجود ہیں اور انوار العلوم کی 26 جلدیں اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے لٹریچر میں سے چننا خود ایک بہت مشکل کام ہے، لیکن بہرحال میں نے ایک اپنی سی کوشش کی ہے۔ سب سے پہلے میں نے تفسیر کبیر کو چنا ہے، اور یہ جو آپ امیج دیکھ رہے ہیں یہ میں نے ریویو آف ریلیجنز ویب سائٹ سے اسکرین شاٹ لیا تھا۔ یہ ایک آرٹیکل تھا بہت اچھا، انٹروڈیوسنگ التفسیر الکبیر دا گرینڈ ایگزیجسس، جو مرتضی احمد صاحب نے لکھا تھا لندن یو کے سے۔ تو آپ تفسیر کبیر کو، جو کہ اصل میں قرآن حکیم کی 58 صورتوں کی 10 جلدوں میں تفسیر ہے، آپ آنکھیں بند کر کے تمام مسلمان فرقوں کے علماء کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے پائے کی کوئی بھی تفسیر ان غیر احمدی علماء کے پاس نہیں ہے۔ مجھے مخالفین کی تفاسیر کے نام فنگر پرنٹس پر ہیں، میری فنگر ٹپس پہ ہیں، اور میں سامعین کو، چاہے وہ احمدی ہوں یا دوسرے فرقوں کے مسلمان، یقین دلاتا ہوں کہ تفسیر کبیر سے ان کی تفاسیر کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے، کیونکہ مجھے بہت سی کتابوں کا ابھی تعارف پیش کرنا ہے، اس لیے میں
तफसीर कबीर का दूसरी तफासिर से मुवाजना कभी मुस्तकबिल में जब प्रोग्राम इस मौजू पे करेंगे तो मैं दिखाऊंगा। और इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम के आखिर में मुकर्रम मशहूद भट्ट साहब बताएंगे कि तफसीर कबीर उन्हें मसलक देवबंद से जमात अहमदिया तक किस तरह ले आई। इसकी तीसरी जिल्द के शुरू में कुछ तफसीर कबीर के मुतालिक हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने तफसीरी नोटों को लिखते हुए इस बात को मद्देनजर रखा है कि आयात और सूरतों की तरतीब अच्छी तरह ज़हन नशीन हो जाए। जहां तक मैं समझता हूं इंशाअल्लाह ताला कुरान करीम के मानी का एक सिलसिला पूरी तरतीब के साथ पढ़ने वाले की समझ में आ जाएगा और वो किसी सूरत या किसी आयत को बेजोड़ ना समझेगा। तरतीब का मज़मून उन मज़ामीन में से है जो अल्लाह ताला ने मुझे खास तौर पर समझाए हैं। यहाँ पे शुरू में क्योंकि अरबी वाज़ेह नहीं थी इसलिए मैं आयत को छोड़ता हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुरान करीम के 7 बतन हैं और हर बतन के कई की मानी हैं। इस सूरत में कुरान करीम की कोई ऐसी तफसीर दिखना जो सब मानी पर मुश्तमिल हो नामुमकिन है, और जो शख्स कहे कि उसने कुरान करीम की मुकम्मल तफसीर लिख दी है दीवाना है या जाहिल। जो शख्स मेरे इन नोटों की निस्बत कोई ऐसी बात मंसूब करे मैं उससे बरी हूँ। मेरे नज़दीक इन नोटों की खूबी यही बहुत है कि अल्लाह ताला ने मुझ पर फजल फरमाकर मौजूदा जमाना की जरूरतों के मुतालिक बहुत कुछ इंकशाफ फरमाया है। मगर हर जमाना की जरूरत अलग होती है और हर जमाना की जरूरत के मुताबिक कुरान करीम में अलूम मौजूद हैं जो अपने मौके पर खोले जाते हैं। पहले मुफस्सरीन ने अपने ज़माने की ज़रूरतों के मुताबिक बहुत बड़ी खिदमत कुरान करीम की है, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। अगर वो 2 गलतियां ना करते तो उनकी तफासिर दायमी खूबियां रखती। नंबर 1, मुनाफिकों की बातों को जो उन्होंने मुसलमानों में मिलकर शाया की, इन तफासिर में जगह दे दी गई है और इस वजह से बात मज़ामीन इस्लाम और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए हद तक का मुजब हो गए हैं। नंबर 2, उन्होंने यहूदी कुतुब पर बहुत कुछ एतबार किया है और उनमें से भी मुसद्दिका बाइबल पर नहीं बल्कि यहूद की रवायात पर, और इस तरह दुश्मनों को एतराज का मौका दे दिया है। अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना कि ला तुसद्दिकुहुम वला तुकज़्ज़िबुहुम उनके जहन में रहता तो ये मुश्किल पेश ना आती। बहरहाल इन 2 गलतियों को छोड़कर जो मेहनत और खिदमत इन लोगों ने की है, अल्लाह ताला ही इनकी जज़ा हो सकता है। 2 और गलतियां भी इनसे हुई हैं मगर मैं समझता हूँ वो जमाना के असर के नीचे थी। एक, बाज आयात को मनसूख करार देना, दूसरे मज़ामीन कुरान की तरतीब को खास अहमियत ना देना। मगर मेरे नज़दीक बावजूद ज़माने की रौ के खिलाफ होने के इस बारे में उन्होंने मुफीद जिद्दोजहद ज़रूर की है और बिलअमूम दो असूली तौर पर नहीं। आयात ज़ेर बहस को गैर मनसूख साबित करने के लिए मुहक्किक मुफस्सरीन ने ज़रूर कोशिश की है। इसी तरह मतालिब की तरतीब के मुतालिक भी बहुत जोर लगाया है। मेरे नज़दीक इन मुहक्किक मुफस्सरीन में अल्लामा इब्ने कसीर, अल्लामा अबू हयान साहिब मुहीत और अल्लामा ज़मख़शरी साहिब कशाफ खास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। गो आखिरुल ज़िक्र पर एतज़ाल का दाग है। तबरी ने तफसीर के मुतालिक रवायात जमा करने में खास काम किया है और अल्लामा अबू अल बका ने अराब कुरान के मुतालिक इमला मन नाबिहिर रहमान लिख कर एक एहसान अजीम किया है। गुज़िश्ता सदी की कोशिशों में से तफसीर रूहुल मानी अलूम नकलिया की जामे किताब है, मगर तजर्बे से मालूम हुआ है कि बिलअमूम वो रवायत को अपने अल्फाज में दर्ज कर देते हैं, मगर इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सी तफासीर का खुलासा इसमें आ जाता है। इसके बाद मैं हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रजी अल्लाह ताला अन्हु की तफसीर ज़हीर पेश करता हूँ। ये कुरान हकीम का सिर्फ बा मुहावरा तर्जमा नहीं है, बल्कि ये कुरान हकीम का बा मुहावरा तफसीरी तर्जमा है। और तफसीरी तराजिम जो होते हैं, चाहे वो कोई अहमदी करे या वो चाहे कोई गैर अहमदी करे, वो बा मुहावरा तर्जमे में भी 2 कदम आगे के तराजिम होते हैं, क्योंकि वो तफसीरी होते हैं। तो वो तर्जमे के साथ तफसीर जो शामिल की जाती है ब्रैकेट्स की एडिशन के साथ, उसी में वो काफी यानी कि बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाता है। तो इसके शुरू में इसका जो इंडेक्स है वो बहुत दिलचस्प है और बाकायदा हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मज़ामीन कुरान करीम व तफसीर सगीर के नीचे इस इंडेक्स से फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि दोस्त शुरू से लेकर आखिर तक इस इंडेक्स को पढ़ जाएं और इसके मज़ामीन को अपने जहन में मुस्तहसर कर लें, वरना उन्हें पता नहीं लगेगा कि कुरान करीम में कौन कौन से मज़ामीन बयान हुए हैं। बाद में उन्हें जिस मजमून की जरूरत पेश आए उसे इंडेक्स की रोशनी में तलाश कर लें। इसके अंदर जो हाशिए हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने दिए हैं, जिस तरह से आपने वहाँ पे मुख्तसर तशरीह व तफसीर की है, मैं समझता हूँ कि कुरान हकीम जो है बहुत ही अच्छी तरह तफसीर सगीर से ही समझ में आ जाता है। और उसके बाद तफसीर कबीर जो है वो अगर आप एक दफ़ा पढ़ लें, आप आंखें बंद करके इस दुनिया के किसी भी आलिम से कह सकते हैं कि आए मुझसे कुरान हकीम की तफसीर के ऊपर गुफ्तगू कर लें। अगली किताब है फ़ज़ाइलुल कुरान।
یہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مارکۃ الآراء تقاریر ہیں، اور اس کے پیش لفظ میں جو اس وقت خادم حافظ مختوم شریف تھے ناظر نشر و اشاعت قادیان کے، وہ رقم تراز ہیں کہ سیدنا حضرت مسلم موعود خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل القرآن کے موضوع پر 6 عظیم الشان تقاریر اس مجموعہ کے ذریعے احباب جماعت کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ یہ تقریریں انوار العلوم کی مختلف جلدوں میں شائع ہوئی ہیں۔ احباب جماعت کی سہولت کی خاطر ان کو یکجائی صورت میں کتابی شکل میں شائع کیا جا رہا ہے۔ 1928 کے جلسے سالانہ پر حضور نے ان تقاریر کے سلسلے کا آغاز فرمایا، اور 28 دسمبر 1938 کو حضور نے اس بلند پایا علمی موضوع پر چھٹی تقریر فرمائی۔ ان تقاریر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کے حقائق و معارف اور اس کے اسرار مخفیہ سے تعلق رکھنے والے علوم کے خزانوں پر مشتمل مضامین بیان فرمائے ہیں۔ ان تقاریر میں قرآن کریم کی عظمت اور عالی مرتبت اور اس کے معنی و تفاسیر کا ایک نیا اور دلکش اسلوب نظر آتا ہے۔ آپ نے تفسیر القرآن کے ایسے مؤثر اصول پیش فرمائے ہیں جو عظیم المثال ہیں۔ سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی اجازت و منظوری سے نظارت نشر و اشاعت قادیان کتاب فضائل القرآن کو پہلی بار کمپوز کروا کر افادہ عام کے لیے شائع کر رہی ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس کتاب کی اشاعت کو ہر لحاظ سے بابرکت کرے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزانہ دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نور قرآن سے منور کرتے اور اس نادر خزانے سے کما حق ہو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خاکسار حافظ مختوم شریف ناظر نشر و اشاعت قادیان، میں نہیں جانتا کہ یہ وقت بھی ناظر ہیں یا نہیں ہیں۔ بہرحال اس کی اگر آپ اگلے امیج میں فہرست دیکھیں تقاریر کی، تو قرآن کریم کی سابقہ الہامی کتب پر فضیلت، قرآن کریم کی افضلیت کے عقلی شواہد، صدقہ خیرات اور حقوق العباد کے متعلق اسلام کی جامع تعلیم، قرآن کریم کو ہی کلام اللہ ہونے کا شرف حاصل ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق پیش گوئیاں اور ترتیب قرآن اور استعارات کی حقیقت، یہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اور اس کو پڑھتے ہوئے جو مسلم موعود کی جو مختلف بشارات ہیں، اور خاص طور پہ کہ اس سے کلام اللہ کا مرتبہ بلند کیا جائے گا، آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس سے نیکسٹ ہے دیباچہ تفسیر القرآن، ہماری جماعت میں بہت مشہور ہے، اور خالد احمدیت مولانا جلال الدین شمس صاحب مورخہ 29 ستمبر 1948 کو اس کے تعارف میں یہ بھی فرماتے ہیں، یہ خدا اور اس کے رسول کے ایک عاشق صادق کے قلب صافی سے نکلے ہوئے کلمات طیبات ہیں جو قارئین کرام کے افادے کے لیے پیش کیے جاتے ہیں۔ اس میں یورپ کے نقادین نے اسلام کے مشہور اعتراضات کے دندانے شکن جوابات دیے گئے ہیں، اور ضرورت قرآن کے مضمون پر نہایت لطیف رنگ میں بحث کی گئی ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سیرت کے واقعات از ولادت تا وفات ایسے عمدہ اور دلکش پیرایا میں بیان کیے گئے ہیں جو اپنی نظیر آپ ہیں۔ اب قرآن حکیم پہ تو ایک میں نے آپ کو جھلک دکھا دی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کام کی، لیکن جیسے کہ تھا کہ وہ سخت ذہین و فطین ہوگا، آپ دیکھیں کہ اگلی ہے 10 دلائل ہستی باری تعالیٰ، اور یہ انوار العلوم کی سب سے پہلی جلد میں شامل ہے، اور جو سب سے پہلی جلد ہے یہ اصل میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ بننے سے پہلے کا سارا کام ہے جو انوار العلوم کی پہلی جلد میں جمع کیا گیا ہے، اور تشییع الاذہان میں جو مارچ 1913 کا شمارہ تھا اس میں یہ مضمون شائع ہوا تھا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی اللہ تعالیٰ کی جو انہوں نے مختلف دلائل دیے ہونے کے، آپ اگلا امیج دکھائیں تو یہ والی، ہاں جی، 7ویں دلیل اللہ تعالیٰ کی ہستی کی یہ ہے کہ اس کی ذات کے ماننے والے اور اس پر ایمان رکھنے والے اور اس پر حقیقی ایمان رکھنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، اور باوجود لوگوں کی مخالفت کے ان پر کوئی مصیبت نہیں آتی۔ خدا تعالیٰ کی ہستی کے منوانے والے ہر ملک میں پیدا ہوئے ہیں، اور جس قدر ان کی مخالفت ہوئی ہے اتنی اور کسی کی نہیں، لیکن پھر دنیا اس کے خلاف کیا کر سکی؟ رام چندر کو بن باس دینے والوں نے کیا سکھ پایا، اور راون نے کون سی عشرت حاصل کر لی؟ کیا رام چندر کا نام ہزاروں سال کے لیے زندہ نہیں ہو گیا، اور کیا راون کا نام ہمیشہ کے لیے بدنام نہیں ہوا؟ اور کرشن علیہ السلام کی بات کرت کر کے کورو نے کیا فائدہ حاصل کیا؟ کیا وہ کروچتر کے میدان میں تباہ نہ ہوئے؟ فرعون بادشاہ جو بنی اسرائیل سے اینٹیں پتھرواتا تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام جیسے بے کس انسان کی مخالفت کی، مگر کیا موسیٰ علیہ السلام کا کچھ بگاڑ سکا؟ وہ غرق ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بادشاہ ہو گئے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی دنیا نے جو کچھ مخالفت کی وہ بھی ظاہر ہے، اور ان کی ترقی بھی جو کچھ ہوئی پوشیدہ نہیں۔ ان کے دشمن تو تباہ ہوئے اور ان کے غلام ملکوں کے بادشاہ ہو گئے۔ ہمارے آقا بھی دنیا میں سب سے زیادہ اس پاک ذات کے نام کے پھیلانے والے تھے، یہاں تک کہ ایک یورپ کا مصنف کہتا ہے کہ ان کو خدا کا جنون تھا، نعوذ باللہ۔
ہر وقت خدا خدا ہی کہتے رہتے تھے. ان کی 7 قوموں نے مخالفت کی, اپنے پرائے سب دشمن ہو گئے, مگر کیا پھر آپ کے ہاتھ پر دنیا کے خزانے فتح نہیں ہوئے؟ اگر خدا نہیں تو یہ تائید کس نے کی؟ اگر یہ سب کچھ اتفاق تھا تو کوئی مبعوث تو ایسا ہوتا جو خدا کی خدائی ثابت کرنے آتا اور دنیا اسے ذلیل کر دیتی, مگر جو کوئی خدا کے نام کو بلند کرنے والا اٹھا وہ معزز و ممتاز ہی ہوا. چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے, من یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون, اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں سے دوستی کرتا ہے بس یاد رکھنا چاہیے کہ یہی لوگ خدا کے ماننے والے ہی غالب رہتے ہیں. اگلی تقریر ہے جلسہ سالانہ 1906 کی, چشمہ توحید, اور اس میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم و ابو جہل, مثال کے لیے دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی خدا کے پیدا کیے ہوئے تھے اور ابو جہل بھی, مگر ابو جہل نے اپنی شرارت, فسق و فجور اور شرک سے اپنے آپ کو خدا کا بندہ ثابت نہ کیا بلکہ بتوں کا بندہ ثابت کیا اور انہیں کی طرفداری میں اپنی جان تک قربان کر دی. مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو خالص خدا کے لیے ہی کر دیا, شرک سے بکلی پرہیز کیا اور اپنی عبادت اور قربانیاں سب خدا کے لیے ہی مخصوص رکھیں اور اپنے آپ کو خدا کا بندہ ثابت کیا. بس خود مقابلہ کر کے دیکھ لو کہ اس کا انجام کیا ہوا اور اس کا کیا. ابو جہل تو بدر کے میدان میں قتل کیا گیا اور ایک کنویں میں اس کی لاش پھینکی گئی اور اس کے مرتے وقت کی خواہش بھی پوری نہ ہوئی, یعنی اس نے کہا تھا کہ میری گردن ذرا لمبی کر کے کاٹنا, کیونکہ عرب کے معززین کی نشانی یہی ہوتی تھی, مگر کاٹنے والے نے اس کی گردن سر کے پاس سے کاٹ کر ثابت کیا کہ شیطان کے دوست کبھی کامیاب نہیں ہوتے. اور اسی وقت دوسری طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فتح نصیب ہوئی کہ وہ خدا تعالیٰ کی جنت کے وارث نہ صرف عقبہ میں بلکہ اس دنیا میں بھی ثابت ہوئے, جیسا کہ وہ فرماتا ہے وادخلی جنتی. بس وہ انسان جو خدا تعالیٰ سے کامل تعلق کرنا چاہے وہ شرک کو چھوڑ دے, کیونکہ خدا کو شرک پسند نہیں. اچھا, اب یہ تقریر جو کہ 1906 کی ہے جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام حیات تھے, اسی میں اب آگے اگلا امیج دکھائیں. یورپ میں اسلام کی اشاعت کے تحت خلیفۃ المسیح ثانی اب کچھ اور فرمائیں گے, اور یہ بات ذہن میں رکھ کے سنیں کہ یہ 1906 کی بات ہے. اب یہ عیسائی سلطنتیں خود بخود اسلام کی طرف رجوع کریں گی, اور وہ یورپ جو عیسائیت کا گھر ہے اسلام کا مرکز ہوگا. عیسائیوں میں خود بخود شرک کے برخلاف خیال پیدا ہو گئے ہیں, یہاں تک کہ بہت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کے منکر ہو گئے ہیں, اور بعض ایسے بھی ہیں جو نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ولد الزنا تھے. بس زمانہ خود بخود شرک کو چھوڑنے والا ہے اور قریب ہے کہ خدا اپنا جلال ظاہر کرے. یہ احمدی جماعت جو کہ اس وقت مورد انعامات الہیہ اور اس وقت بہت ہی کمزور حالت میں ہے, ایک دن آنے والا ہے کہ تمام دنیا میں پھیل جاوے گی. 1906 کی تقریر ہے, ایک دن آنے والا ہے کہ تمام دنیا میں پھیل جاوے گی. خدا ہمارے امام کو فرماتا ہے اور وعدہ دیتا ہے کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے, اور اس وقت جو ایک کمزوری کی سی حالت ہے یہ ہماری اپنی کمزوری کی وجہ سے ہے. ہم اس وقت یتیم کی طرح ہیں جس کو تمام دنیا نے چھوڑ دیا ہے. ایک یتیم تو وہ ہوتا ہے جس کا صرف باپ ہی مر جاتا ہے, مگر ہم سے سب دنیا نے قطع تعلق کر دیا. اگر ترقی چاہتے ہو تو ایک دل ہو کر دعائیں مانگو, کیونکہ خدا وحدت کو پسند کرتا ہے, کیونکہ وہ خود واحد ہے. بس جبکہ ایک یتیم کی آواز عرش عظیم کو ہلا دیتی ہے تو کیا 4 لاکھ یتیموں کی آواز کچھ بھی اثر نہ کرے گی؟ اگلا میں نے جو چنی ہے وہ ہے محبت الہی. یہ بھی تشہیر الاذان میں شائع ہوئی تھی, اور اس میں حضور سب سے آخر میں فرماتے ہیں اگر دوسرے مذہب مردہ ہیں تو اسلام زندہ ہے, کیونکہ وہ اس زندگی کے پانی سے محروم ہیں جو کہ وحی کے رنگ میں اسلام میں ہر دم تازہ روح پھونکتا ہے. اور دوسرے مذاہب اگر اندھے ہیں تو یہ اسلام سجھاکا ہے, کیونکہ دوسرے مذاہب کی روحانی آنکھیں وحی کی روشنی سے محروم ہیں, اور اسلام کی آنکھوں میں دن رات وحی و الہام کی روشنی کا سرما ڈالا جاتا ہے. اگر انسان غور کرے تو یہ بات سمجھ میں آنی کچھ مشکل نہیں ہے کہ وحی کے بغیر محبت کامل ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ کیا ثبوت ہے کہ خدا قادر ہے اور وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. جبکہ ہم کو کوئی جواب ہی نہیں ملتا تو ہمارے پاس اس کے ہونے نہ ہونے کی کیا دلیل ہے, اور جبکہ ہم کو اس کے وجود کا یقین نہیں تو اس سے ہماری محبت کامل کیوں کر ہو سکتی ہے؟ بس محبت کے کامل ہونے کے لیے الہام کی سخت ضرورت ہے, اور یہ زندہ ثبوت اسلام کے پاس ایسا موجود ہے جس کے مقابلہ میں دوسرے مذاہب کچھ بھی نہیں پیش کر سکتے. اگر غور کیا جائے تو وہی ایک پانی کے چشمے کی طرح ہے اور مذاہب درختوں کی طرح. بس اسلام تو وہ درخت ہے جو کہ عین چشمے میں کھڑا ہے اور جس کی جڑوں میں ہر وقت پانی جذب ہوتا رہتا ہے, جس کی وجہ سے وہ درخت تازہ اور سرسبز رہتا ہے. اس کی ٹہنیاں نرم, پتے سبز, پھول خوشبودار اور پھل شیریں اور تازہ ہیں. مگر دوسرے مذاہب اس درخت کی طرح ہیں جو کہ پانی کی بہت ضرورت رکھتا ہو اور خشکی سے اس کی چھال گر رہی ہو,
اور جس کے ارد گرد کوسوں تک پانی کا نام و نشان نہ ہو اور جس کے پتے گر گئے ہوں، پھل کبھی لگا ہی نہ ہو، بس کیا وہ درخت جو کہ چشمے میں ہے نفع رساں ہے یا وہ جو کہ خشک کھڑا ہے؟ سب درخت سے تو بہت فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں، مگر اس درخت خشک سے سوائے ایندھن کر کیا کام لیا جا سکتا ہے؟ اب میں اپنے مضمون کے خاتمہ پر پہنچ گیا ہوں، کیونکہ میں نے ثابت کیا ہے کہ غیر مذاہب کے خدا اس قابل نہیں ہے کہ ان سے محبت کی جائے، اور ان کی تعلیم ایسی ناقص ہے کہ انسان اس پر عمل درآمد نہیں کر سکتا، مگر ساتھ ہی یہ بھی ثابت کر چکا ہوں کہ اسلام پر کوئی اعتراض نہیں پڑتا، اور اسلام کی تعلیم انسانی فطرت کے مطابق ہے، اور خدا قادر مطلق ہے اور کل عیوب سے پاک ہے، اور سب سے بڑی خصوصیت اسلام میں یہ بتائی ہے کہ اس میں محبت کرنے والے کو بالکل صاف جواب نہیں ملتا، بلکہ خدا تعالیٰ اس کے امتحان کے بعد اس سے ہم کلام ہوتا ہے، اور اس محبت کی گرمی کو جو محبت کرنے والے کے دل میں ہر ایک چیز کو جلا رہی ہوتی ہے اپنے تسکین دہ کلام سے ٹھنڈا کرتا ہے، اور اس سوزش اور جلن کو دور کرتا ہے جو کہ جواب کے نہ ملنے سے پیدا ہوتی ہے، اور اس طرح محبت اور بھی چمک اٹھتی ہے اور اس کے دل میں ایک جوش پیدا ہوتا ہے کہ میں خدا کے اور بھی قریب ہو جاؤں، اور اس طرح بڑھتے بڑھتے وہ یہاں تک نزدیک ہو جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ اس کی نسبت فرماتا ہے انت منی و انا منکا، یعنی تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا نام دنیا میں تیرے سبب سے ظاہر ہے اور تیری عزت میرے سبب سے ہے، اور در حقیقت خدا تعالیٰ کے نام کا جلال دنیا پر ظاہر کرنے والے یہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس کی محبت کے دریا میں غرق ہوتے ہیں، اور ان کی عزت صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ خدا سے محبت کرتے ہیں۔ میں محبت الہی کے لفظ پر جس قدر سوچتا ہوں اسی قدر ایک خاص لذت اور وجد دل میں پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیارا ہے مذہب اسلام، جس نے ہم کو ایسی نعمت کی طرف ہدایت کی ہے جس سے ہمارے دل روشن اور ہمارے دماغ منور ہوتے ہیں۔ اسلام کی تعلیم ہمارے زخمی دلوں کے لیے ایک مرہم کا کام دیتی ہے، اور اگر اسلام نہ ہوتا تو بخدا طالب حق تو زندہ ہی مر جاتے، اور وہ جن کے دلوں میں محبت کا ذوق ہے ان کی کمر ٹوٹ جاتی اور محبت ایک ناممکن وجود سمجھی جاتی اور اس کو وہم سے موسوم کیا جاتا، کیونکہ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی ہستی نہیں جس سے ہم محبت کر سکیں تو وہ محبت کے وجود میں شک لانے کے سوا اور کیا کر سکتے؟ خدا نے اسلام سا مذہب انسان کو عطا کر کے غمگین دلوں کو تسکین دی ہے اور زخمی سینوں کو مرہم عنایت کی ہے۔ جب ایک خدا سے محبت کرنے والا انسان دیکھتا ہے کہ وہ جس سے میں محبت کرتا ہوں ایک ذرہ ذرہ کو دیکھتا ہے اور دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، وہ سنتا ہے اور بولتا ہے، اور پھر یہ کہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ اپنے سے محبت کرنے والے کو بدلا دے، تو اس وقت وہ اپنے دل میں اس محبت کی وجہ سے ایک خوشی حاصل کرتا اور خاص لذت محسوس کرتا ہے۔ اب میں اس مضمون کو ختم کرتا ہوں۔ ہم سب کو خدا کے ساتھ اخلاص اور محبت نصیب ہو، اور وہ لوگ جو گمراہ ہیں ہدایت پائیں اور اس ہستی سے محبت کریں جو کہ محبت کے لائق ہے۔ آمین۔ خاکسار مرزا محمود احمد، تشییع الاذان، مارچ 1907۔ اب ہے کتاب حق الیقین، جس سے ایک حسین یاد وابستہ ہے جو میں اس کتاب سے منتخب تحریرات پیش کرنے کے بعد سامعین کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ کتاب حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شیعہ مرزا احمد سلطان کی کتاب حفوات المومنین کے جواب میں لکھی تھی۔ مولوی ثناء اللہ امرتسری اہل حدیث نے بھی اس کتاب کا جواب لکھا تھا۔ شیعوں نے مولوی ثناء اللہ صاحب کے جواب کو کس پائے کا پایا اس کا مجھے علم نہیں ہے، البتہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب کے رد میں شیعوں کے ایک عالم نے 2 جلدوں میں ایک کتاب شائع کی تھی۔ کیونکہ وہ جواب چراغ لے کر ڈھونڈو بھی تو انٹرنیٹ پر نہیں ملتا، اس لیے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ایسے لاجواب رد کو انٹرنیٹ پر آج تک اپلوڈ کیوں نہیں کیا گیا۔ اگر کبھی ہوا تو انشاءاللہ ہم اس پہ بھی تبصرہ کر دیں گے۔ اس کتاب میں جو شیعہ مرزا احمد سلطان نے لکھی تھی حفوات المومنین، انہوں نے کافی روایات پیش کی تھیں اور ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ اہل سنت کی جو کتب ہیں ان میں بڑی توہین آمیز روایات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق الیقین کے اندر فرماتے ہیں، میں معافی چاہتا ہوں آج میرا گلا کافی خراب ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس تصنیف کے اصل مخاطب اہل حدیث صاحبان ہیں، اور اگر وہی مسلک ہم اختیار کرتے جو وہ لوگ ہمارے متعلق اختیار کیا کرتے ہیں تو شاید ہمارا طریق بھی یہ ہوتا کہ ہم اس جنگ کا لطف دیکھتے اور ایک دوسرے کی فضیحت اور تحقیر کو خاموشی سے ملاحظہ کرتے، لیکن چونکہ ہمارا رویہ تقویٰ پر مبنی ہے اور اسلام کی محافظت اور اس کے خزائن کی نگرانی کا کام ہمارے سپرد کیا گیا ہے، اس لیے میری غیرت نے برداشت نہ کیا کہ یہ کتاب بلا جواب کے رہے اور اسلام کے چھپے دشمن اسلام کے ظاہری دشمنوں کے ساتھ مل کر اس کے اندر رخنہ اندازی کرنے کا کام بلا روک ٹوک کرتے چلے جائیں۔ اچھا، میں نے سامعین کے لیے جو تحریریں چنی ہوئی ہیں اس کو آپ نے اس نقطہ نظر سے دیکھنا ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس مقام کے صاحب کمال علمی آدمی تھے۔ اس کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، باوجود موضوعات کے ایک انبار کے صحیح روایات کا ایک ایسا مجموعہ موجود ہو گیا ہے جس میں ہزاروں درے بے بہا ملتے ہیں۔
بے شک ان میں کانٹے بھی ہیں، لیکن کانٹوں کی موجودگی سے گلاب کے پھول کی قدر میں کمی نہیں آ جاتی۔ کون کہتا ہے کہ تم کانٹے اپنے جسم میں چبھو لو؟ باغبان نے گلاب کا درخت لگایا ہے، اس میں کانٹے ضرور لگیں گے، تم اس میں سے پھول چنو اور ان کو استعمال کرو۔ روایتیں جمع کرنے والوں نے روایات جمع کر دی ہیں، ان کی تحقیقات میں 3 وجہ سے صداقت سے دور روایات شامل ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، یا تو اس وجہ سے کہ ان کی تحقیقات ناقص رہ گئی اور ایک جھوٹا سچا بن کر ان کو کوئی بات بتا گیا، یعنی یہ جو جھوٹی حدیثوں کا فتنہ ہے۔ نمبر 2، یا اس طرح کہ انہوں نے بھی دیانتداری سے کام لیا اور دوسرے نے بھی، لیکن بشریت کے اثر سے غلط فہمی کے ماتحت کوئی بات اس طرح بیان کی گئی جس طرح پہلے راوی نے بیان نہ کی تھی، یا جس طرح اصل واقعہ نہ ہوا تھا، یا یہ کہ انہوں نے اس خیال سے ان روایتوں کو نقل کر دیا جو ان کے نمبر 3، یا یہ کہ انہوں نے اس خیال سے ان روایتوں کو نقل کر دیا جو ان کے نزدیک بھی کمزور تھیں۔ دونوں قسم کے خیالات کو پہنچاتے ہیں تاکہ لوگوں میں تحقیق اور تدقیق کا ملکہ پیدا ہو، اور تاکہ وہ لوگوں کے دلوں پر اپنے اپنے خیالات کے جبریہ عکس ڈالنے کے مرتکب نہ ہوں۔ اول الذکر سے پوری طرح بچ جانا تو انسانی طاقت سے بالکل بالا ہے، اور آخر الذکر سے اگر بعض نقصانات بھی پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد عظیم الشان فوائد سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کریم میں جن منافقوں کی خبر دی جاتی ہے، ان کی شرارتوں کا نقشہ ہمارے دلوں پر کب جم سکتا تھا؟ اگر ان کی مشہور کردہ روایات کا ایک سلسلہ ہم تک نہ پہنچ جاتا۔ ان کی روایتوں کا بقیہ بھی ہمیں الفاظ قرآنیہ کی حقیقت اور اس رحم اور صبر کا پتہ دیتا ہے جس سے خدا اور رسول نے منافقوں کے متعلق کام لیا۔ غرض بعض روایات کی غلطی سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ کام ہی ابس تھا، اور نہ محدثین کی خدمت اسلام میں کوئی شبہ لاحق ہوتا ہے اور نہ ان کی شان میں کوئی کمی آتی ہے۔ انہوں نے فوق العادت محنت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے نقشے کو ہمارے لیے محفوظ کر دیا ہے، اور اگر ہم میں سے کوئی ان کی بشری غلطیوں سے ٹھوکر کھاتا ہے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے۔ اگر وہ اس قسم کی غلطیوں سے ڈر کر اس کام کو چھوڑ دیتے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے حضور میں مجرم ہوتے، اور ان سے پوچھا جاتا کہ کیوں انہوں نے ایک مفید علم کو زندہ گاڑ دیا۔ مصنف صاحب حفوات کا یہ قول کہ چونکہ بعض ایسی احادیث مروی ہیں کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہیں، اس لیے ان کو جلا دینا چاہیے اور پھاڑ دینا چاہیے اور مٹا دینا چاہیے، ان کی نہایت کم علمی اور جہالت میں دلالت کرتا ہے۔ کیا دنیا کا یہ بھی قاعدہ ہے کہ جس کتاب میں کوئی غلطی ہو جائے اسے جلا دیا جائے یا اس حصے کو بیچ میں سے نکال دیا جائے؟ اگر اس طریق پر عمل کیا جائے تو دنیا سے علوم کا خاتمہ ہو جائے، اور یہ تو سخت بددیانتی ہے کہ مصنف کچھ لکھے اور پچھلے اس کو مٹا ڈالیں۔ اگر یہ صورت اختیار کی جائے تو کسی تصنیف پر اعتبار ہی کیا رہ سکتا ہے؟ مثلا پچھلی طب کی کتب جو ابو علی سینا کی تصنیف ہیں، ان کو موجودہ تحقیقات کے مطابق بدل دیا جائے۔ فلسفے میں جو جدت پیدا ہوئی ہے اس کے ماتحت پچھلی فلسفے کی کتب میں تبدیلی کر دی جائے، گویا اپنے جاہلانہ خیالات میں تبدیلی پیدا کرنے کے سوا اور ہر ایک چیز میں تبدیلی پیدا کر دی جائے۔ مصنف حفاظ نے اس قدر نہ سوچا کہ اگر پچھلے مصنفین کی کتب میں اس قسم کی تبدیلی جائز ہو تو روایت کا اعتبار کیا رہ جائے اور درایت کی بنیاد کس امر پر ہو؟ ہزاروں باتیں ہیں جو ایک زمانہ کے خیالات کی روشنی میں کبھی نظر آتی ہیں اور ایک دوسرے زمانہ کے خیالات کی روشنی میں خوبصورت۔ اگر ہر زمانے کے لوگ اپنے خیالات کے مطابق پچھلی کتب کو بدل دیا کریں تو باقی کیا رہ جائے؟ اچھا، میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس کتاب کے ساتھ ایک حسین یاد وابستہ ہے۔ کئی سال پہلے سن 2003 سے 2006 کے دور کی میں آپ سے بات شیئر کرنے لگا ہوں۔ کئی سال پہلے جب میں اپنے ایک دوست مبشر احمد قریشی کے ساتھ، جو مجھے لاہوری جماعت کے مرکز لے جایا کرتے تھے، تو لاہوری جماعت کے مرکز میں جو ان کی لائبریری تھی وہاں پہ ایک بابا جی ہوتے تھے، اور کافی وہ بوڑھے تھے، کافی عمر کے تھے۔ شاید ان کا نام عبدالاحد تھا، مجھے اب صحیح طرح سے یاد نہیں ہے۔ وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے ہمیں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی حق الیقین کتاب کی فوٹو کاپی دی تھی، بن مانگے۔ ہم نے ان سے مانگی بھی نہیں تھی، نہ ہمارے فرشتوں کو پتا تھا کہ خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی کوئی کتاب ہے۔ اور لاہوری جماعت سے ان کا تعلق تھا۔ اللہ تعالیٰ اگر وہ فوت ہو چکے ہیں تو ان کو اس کی جزا دے اور ان کی مغفرت کرے۔ ان کے الفاظ یہ تھے، خدا مرزا بشیر الدین محمود احمد کی مغفرت کرے، اس کی مغفرت کے لیے یہی کتاب کافی ہے، حق الیقین۔ اگلی جو میں آپ سے کتاب شیئر کروں گا یہ ہے دنیا کا محسن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ انوار العلوم کی 10ویں جلد میں شامل ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ ہندوستان میں ہندوؤں کی زبانیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شرمناک حد تک کھلنے لگی تھیں، اور ایسا لٹریچر ان سے ظہور میں آیا جس نے صرف ہندوستان میں ہی نہیں ساری اسلامی دنیا میں ایک کرب کی کیفیت پیدا کر دی۔ کتاب رنگیلا رسول اسی تاریخ دور کی پیداوار ہے۔ ایسے نازک وقت میں حضرت خلیفۃ المسیح الثانی المصلح الموعود رضی اللہ تعالی عنہ نے
الہی القاء کی بنیاد پر سیرت النبی کے جلسوں کی بنیاد رکھی اور اس دنیا کے تمام احمدی مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ ہر سال یہ جلسے منعقد کریں جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہو سکے۔ امام جماعت احمدیہ کے حکم پر 17 جون 1928 کو ہندوستان اور ہندوستان سے باہر بھی جلسے منعقد کیے گئے، جس میں ہندوستان کے غیر مسلموں نے بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریریں کی۔ اسی دن قادیان میں جو جلسہ ہوا، اس کے آخری اجلاس میں حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 گھنٹے تک تقریر فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا یہ حال تھا کہ کسی نے انہیں دیکھا کہ روٹی کھا رہی ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ پوچھا یہ کیا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو کہا کیوں نہ روں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے مگر کبھی چھنے آٹے کی روٹی میں پکا کر ان کو نہ کھلا سکی۔ اب جو میں ایسی روٹی کھا رہی ہوں تو میرے گلے میں پھنس رہی ہے۔ اس وقت اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو میں انہیں یہ روٹی کھلاتی۔ کسی کو جب ذرا آرام مل جاتا ہے تو وہ اپنے پیارے سے پیارے عزیزوں کو بھول جاتا ہے، مگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نوجوانی میں بیوہ ہو گئی تھیں، جنہیں کوئی دنیاوی آرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حاصل نہ ہوا تھا، وہ آپ کے اخلاق کی ایسی معتقد ہیں کہ جب انہیں اچھی چیز ملتی ہے تو کہتی ہیں کاش رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو میں انہیں کھلاتی۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں آگے چل کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا کردہ پھل، تیسرا ثبوت آپ کی تقدیس کا وہ پھل ہے جو آپ نے پیدا کیے ہے، اور اس کے لیے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتا ہوں۔ متعصب سے متعصب عیسائی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ناپاک سے ناپاک حملے کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ابو بکر اور عمر بہت اچھے انسان تھے۔ وجہ یہ کہ انہوں نے دنیا کے لیے اتنی قربانیاں کی ہیں کہ دشمن بھی ان کی قربانیوں کا اعتراف کرتے ہیں، مگر جب دشمن یہ مانتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اعلیٰ انسان تھے جنہوں نے دنیا کو بے شمار فوائد پہنچائے، تو سوال یہ ہے کہ کیا ایسے مفید وجود جو نعوذ باللہ ایک ٹھگ اور عیاش نے پیدا کر دی ہے، وہ شخص جس کی نظر دوسروں کے مال پر ہو، وہ کہاں ایسے انسان پیدا کر سکتا ہے جو اپنا مال بھی خدا کی راہ میں لٹا دیں؟ ٹھگوں سے ٹھگ ہی پیدا ہوتے ہیں اور عیاشوں سے عیاش ہی بنتے ہیں، کبھی ٹھگوں سے نیک اور عیاشیوں سے متقی نہیں بنائے جا سکتے۔ یہ کس طرح ہو سکتا تھا کہ یہ لوگ جن کے تقوی، جن کی دیانت، جن کے اثار، جن کی سادگی اور جن کی قومی غمخواری کی تمام دنیا قائل اور مقر ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہر وقت رہنے کے بعد اگر نعوذ باللہ یہ صفات آپ میں ان لوگوں سے ہزاروں گنے زیادہ نہیں پائی جاتی تھیں، تو ان اعلیٰ درجے کے اخلاق کے ظاہر کرنے والے ہوتے اور پھر یہ دعویٰ کرتے کہ یہ اخلاق ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمندر میں سے ایک قطرے کے برابر ملے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھی حقیقتاً بے عیب تھی، گو بعض تاریخی غلطیوں کی وجہ سے لوگوں نے اسے اچھی طرح محسوس نہیں کیا۔ یہ یہاں پہ حضرت عثمان کی غلطیوں کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ خود اہل سنت کے بعض علماء نے جو عجیب و غریب باتیں لکھی ہیں، جیسا کہ مولانا مودودی کی تاریخ وہ جو ہے خلافت و ملوکیت کتاب ہے، تو خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چوتھے خلیفہ ہیں، اور نہ صرف خلیفہ ہی بلکہ بچپن سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلے تھے اور آپ کے گھر میں رہے تھے اور آپ کے داماد تھے، ان کی نیکی، ان کے زہد، ان کی بے نفسی اور ان کی پاکیزگی کے دشمنان اسلام قائل ہیں۔ میں پوچھتا ہوں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اعتراضات کی موجودگی میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیے جاتے ہیں، اوپر کی صفات کو کہاں سے پا سکتے تھے؟ اور اگر یہ اخلاق ان کے ذاتی تھے تو پھر میں پوچھتا ہوں کہ ایسے اعلیٰ درجے کے اخلاق کے باوجود وہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص کیوں رہے؟ پھر ان چاروں خلفاء کی ہی شرط نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کی قوم ایسی پیدا کر دی جو عدل و انصاف کی مجسمہ تھی، حتیٰ کہ شام کے یہودیوں نے ہی نہیں، مسیحیوں تک نے مسلمانوں کے شام کو چھوڑنے کا ارادہ معلوم کر کے ایک وفد بھیجا کہ ہمیں اپنے ہم مذہب مسیحیوں کی حکومت منظور نہیں، آپ لوگ یہاں رہیں، ہم ہر طرح آپ کی مدد کریں گے کیونکہ آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہماری جانیں اور ہماری عزتیں اور ہمارے مال محفوظ ہیں۔ اب خدا را غور کرو کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غیر معمولی تقدس بلکہ تقدیس کی طاقت نہ ہوتی تو عرب کے غیر متمدن لوگ ڈاکوں اور جوئے اور شراب میں فخر محسوس کرنے والے اس قسم کا تغیر کہاں سے پیدا کر دیتے، اور عرب کی زمین آسمان کی جائے فخر کیوں کر ہو جاتی؟ آخر میں حضور نصیحت کرتے ہیں، یہ وہ وجود ہے جسے آج دنیا برا بلا کہتی ہے اور جس کے روشن وجود کو چھپانے کی کوشش کرتی ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ تمام مذاہب کے سنجیدہ اور شریف آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اور قربانیوں اور پاک بازیوں کا علم حاصل کر کے آپ کا ادب کرنا سیکھیں گے اور آپ کو بنی نوع انسان کا محسن سمجھ کر آپ کو اپنا ہی سمجھیں گے۔
جس طرح کہ وہ اپنے قومی نبیوں کو سمجھتے ہیں، اور مسلمان آپ کی زندگی کے حالات معلوم کر کے آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے، اور اس عظیم الشان نعمت کی جو خدا تعالیٰ نے انہیں دی ہے ناشکری نہیں کریں گے، اور دین کی طرف سے بے توجہی کی بجائے دین کے احکام پر عمل کرنے کی اور عیش و عشرت کی بجائے قربانی اور دنیا کے لیے مفید بننے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس عمر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگلی کتاب دعوت الامیر کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، بہت مشہور کتاب۔ یہ وہ کتاب ہے کہ اس جماعت میں سینکڑوں لوگ جنہوں نے احمدیت قبول کی، جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت تک پہنچے ہیں، اس کتاب نے ان کے لیے اکثیر کا کام دیا ہے۔ دعوت الامیر کے تعارف میں یہ لکھا ہے، سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثانی نے 1922 میں امیر امان اللہ خان والیہ افغانستان و ممالک محروسہ ہے، یہ اس طرح سے پڑھا نہیں جا رہا، کو احمدیت کی صداقت سے آگاہ کرنے کی غرض سے ایک مفصل خط رقم فرمایا۔ یہ مکتوب گرامی ضخیم کتاب دعوت الامیر کی شکل میں 1924 میں اشاعت پذیر ہوا۔ حضور نے اس بے نظیر کتاب میں نہایت جامعیت کے ساتھ جماعت احمدیہ کے مخصوص عقائد بیان فرماتے ہوئے معاندین سلسلہ عالیہ احمدیہ کے تمام چیدہ اعتراضات کے مسکت اور تسلی بخش جوابات تحریر فرمائے ہیں، اور بانی جماعت احمدیہ کے دعوی ماموریت اور صداقت کے بارے میں بڑے دل نشین پیرائے میں دلائل و براہین بیان فرمائے ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پوری ہونے والی 12 پیشگوئیوں پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ اس کتاب میں شہادت سرور انبیاء کے زیر عنوان مسیح موعود و مہدی مسعود کے زمانے کی ان علامات کا ذکر بڑی تفصیل سے فرمایا گیا ہے جو آج سے تقریباً 1400 سال پہلے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ عالم الغیب و شہادت سے علم پا کر بیان فرمائی تھیں، جن میں مسلمانوں کی موجودہ دینی، اخلاقی اور سیاسی تنزل و کمزوری اور مخالفین اسلام کی ظاہری عظمت و برتری کی تصویر کھینچی گئی ہے۔ اس حصے کو پڑھ کر ایک طرف تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا من جانب اللہ ہونا آفتاب عالم تاب کی مانند روشن و درخشاں نظر آتا ہے، اور دوسری طرف دل اس یقین سے معمور ہو جاتا ہے کہ حضرت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ خوشخبری دی ہے کہ اسلام کا دوبارہ احیاء و عروج اور اس کی بے نظیر ترقیات مسیح موعود و مہدی مسعود کے ذریعے ہوں گی، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی بھی ضرور بالضرور پوری ہوگی۔ یہ کتاب دلائل صداقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور احمدیت کے بارے میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کے ازالہ کے لیے ایک نہایت جامع اور مؤثر کتاب ہے، اور اس میں بیان فرمودہ حقائق و معارف کے بارے میں حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں، احمدیت اور دعوت الامیر کے بعض حصے ایسے ہیں جن کے پڑھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ خدائی تائید شامل ہے، اور وہ انسانی الفاظ نہیں رہے بلکہ خدا تعالیٰ کے القاء کردہ الفاظ ہو گئے ہیں۔ الفضل 12 مارچ 1936 صفحہ 6۔ اس شورائے آفاق بابرکت تحفے کے اختتام پر حضور نے بادشاہ افغانستان کو ان الفاظ میں دعوت حق دی ہے، اور اس تاریخی مکتوب کا ان الفاظ پر اختتام فرمایا ہے، یہ دنیا چند روزہ ہے اور نامعلوم کہ کون کب تک زندہ رہے گا، آخر میں ہر ایک کو مرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہونا ہے۔ اس وقت سوائے صحیح عقائد اور اعمال صالحہ کے اور کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ غریب بھی اس دنیا سے خالی ہاتھ جاتا ہے اور امیر بھی، نہ بادشاہ اس دنیا سے اب تک کچھ لے گا نہ غریب، ساتھ جانے والا صرف ایمان ہے یا اعمال صالحہ۔ بس اللہ تعالیٰ کے معمول پر ایمان لائیے تا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو امن دیا جائے، اور اسلام کی آواز کو قبول کیجیے تا سلامتی سے آپ کو حصہ ملے۔ میں آج اس فرض کو ادا کر چکا جو مجھ پر تھا، اللہ تعالیٰ کا پیغام میں نے آپ کو پہنچا دیا ہے، اب ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے۔ ہاں، مجھے آپ سے امید ضرور ہے کہ آپ میرے خط پر پوری طرح غور کریں گے، اور جب اس کو بالکل راست اور درست پائیں گے تو وقت کے معمول پر ایمان لانے سے دریغ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ اس مارکت الارا تصنیف میں آپ کے بے شمار دلائل میں سے میں نے ایک دلیل جو چنی ہے، یہ چوتھا حربہ جو کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں۔ چوتھا حربہ جو آپ نے اسلام کو غالب کرنے کے لیے استعمال کیا اور جس نے اسلام کے خلاف تمام مباحثات کے سلسلے کو بدل دیا ہے اور غیر مذاہب کے پیرووں کے ہوش اڑا دیے ہیں، یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے رائج الوقت علم کلام کو بالکل بدل دیا اور اس کے ایسے اصول مقرر فرمائے کہ نہ تو دشمن انکار کر سکتا ہے اور نہ ان کے مطابق وہ اسلام کے مقابلے میں ٹھہر سکتا ہے۔ اگر وہ ان اصولوں کو رد کرتا ہے تب بھی مرتا ہے، اور اگر قبول کرتا ہے تب بھی مرتا ہے۔ نہ فرار میں اسے نجات نظر آتی ہے، نہ مقابلے میں حفاظت۔ آپ سے پہلے تنقید اور مباحثہ کا یہ طریق تھا کہ ایک فریق دوسرے فریق پر جو چاہتا ہے اعتراض کرتا چلا جاتا تھا اور اپنی نسبت جو کچھ چاہتا تھا کہتا چلا جاتا تھا، اور یہ بات ظاہر ہے کہ جب مناظرے کا میدان غیر محدود ہو جائے تو مناظرے کا نتیجہ کچھ نہیں نکل سکتا۔ جب چند سوار دوڑنے لگتے ہیں
تو بعض قواعد کے مطابق دوڑتے ہیں، تب جا کر جیتنے والے کا پتہ لگتا ہے۔ اگر کوئی کسی طرف کو اور کوئی کسی طرف کو دوڑ جائے تو کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ کون جیتا؟ اس طرح دوڑنے والوں کے متعلق ہم کبھی بھی صحیح رائے قائم نہیں کر سکتے۔ اسی طرح مذہبی تحقیق کے معاملے میں جب تک حد بندی نہ ہو، رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ پہلے یہ طریق تھا کہ ہر شخص کو جو بات اچھی معلوم ہوئی، ہاں کسی کتاب میں پڑھی ہو، اپنے مذہب کی طرف منسوب کر دی اور کہہ دیا کہ دیکھو ہمارے مذہب کی تعلیم کیسی اچھی ہے، گویا اصل مذہب کے متعلق کوئی گفتگو ہی نہ ہوتی تھی، بلکہ علماء اور مباحثین کے ذاتی خیالات پر گفتگو ہوتی رہتی تھی۔ نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ متلاشیان حق کو فیصلہ کرنے کا موقع نہ ملتا تھا۔ آپ نے آ کر اس طریقے مباحثہ کو خوب وضاحت سے غلط ثابت کیا اور بتایا کہ اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کتاب ہماری ہدایت کے لیے آئی ہے تو چاہیے کہ جو کچھ وہ ہمیں منوانا چاہتی ہے وہ بھی اس میں موجود ہو، اور جن دلائل کی وجہ سے منوانا چاہتی ہے وہ بھی اس میں موجود ہوں، کیونکہ اگر خدا کا کلام دعوے اور دلائل دونوں سے خالی ہے تو پھر اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ اور اگر دعویٰ بھی ہم پیش کرتے ہیں اور دلائل بھی ہم ہی دیتے ہیں تو پھر اللہ کے کلام کا کیا فائدہ؟ اور ہمارا مذہب اللہ کا دین کہلانے کا کب مستحق ہے؟ وہ تو ہمارا دین ہوا، اور اللہ کا ہم پر کوئی احسان نہ ہوا کہ ہم نے ہی اس کے دین کے لیے دعوے تجویز کیے اور ہم نے ہی ان دعووں کے دلائل مہیا کیے۔ بس ضروری ہے کہ مذہبی تحقیق کے وقت یہ امر مد نظر رکھا جائے کہ آسمانی مذاہب کے مدعی جو دعویٰ اپنے مذاہب کی طرف سے پیش کریں وہ بھی ان کی آسمانی کتب سے ہو، اور جو بھی ان کی آسمانی کتب سے ہو اور جو دلائل دیں وہ بھی ان کی کتب سے ہوں۔ یہ اصل ایسا زبردست تھا کہ دوسرے ادیان اس کا ہرگز انکار نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اگر وہ کہتے کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے تو اس کے یہ معنی ہوتے کہ جو مذہب وہ بیان کرتے ہیں وہ مذہب وہ نہیں ہے جو ان کی آسمانی کتب میں بیان ہوا ہے، کیونکہ اگر وہی مذہب ہے تو پھر کیوں وہ اپنی آسمانی کتاب سے اس کا دعویٰ بیان نہیں کر سکتے، یا اگر دعویٰ بیان کر سکتے ہیں تو کیوں ان کی آسمانی کتاب دلیل سے خالی ہے؟ جب خدا تعالیٰ نے انسان کے دماغ کو ایسا پیدا کیا کہ وہ بلا دلیل کے کسی بات کو نہیں مان سکتا، تو کیوں وہ اسے ایمان کی باتیں بتاتے وقت ایسے دلائل نہیں دیتا جن کی مدد سے وہ ان باتوں کو قبول کر سکے؟ غیر مذاہب کے لوگ اس اصل کو نہ رد کر سکتے تھے، کیونکہ ان کے رد کرنے کی یہ معنی تھے کہ ان کے مذہب بالکل ناقص اور ردی ہیں، اور نہ قبول کر سکتے تھے، کیونکہ اے بادشاہ آپ کو یہ معلوم کر کے حیرت ہوگی کہ جب اس اصل کے ماتحت دوسرے مذاہب کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوا کہ قریباً 90% ان کے دعوے ایسے تھے جو ان کی الہامی کتب میں نہیں پائے جاتے تھے، اور جس قدر دعوے مذہبی کتب سے ان میں قریباً 100% ہی دلائل کے بغیر بیان کیے گئے تھے۔ گویا خدا نے ایک بات بتا کر انسان پر چھوڑ دیا تھا کہ وہ اپنی وکالت سے اس کی بات کو ثابت کرے۔ حضرت اقدس نے ثابت کر دیا کہ مختلف مذاہب کے پیرو اپنے دل سے باتیں بنا بنا کر یا ادھر ادھر سے خیالات چرا کر اپنے مذہب کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اور ان مذاہب کی فوقیت پر بحثیں کر کے لوگوں کا وقت ضائع کرتے ہیں، کیونکہ اگر وہ اپنی بات کو ثابت بھی کر دیں تو اس سے یہ نتیجہ تو نکل آئے گا کہ ان کے خیالات ان مسائل کے متعلق درست ہیں، مگر یہ نتیجہ نہ نکلے گا کہ ان کا مذہب بھی سچا ہے، کیونکہ وہ بات ان کی مذہبی کتاب میں پائی ہی نہیں جاتی۔ پھر آپ نے یہ ثابت کیا کہ قرآن کریم تمام اصول اسلام کو خود پیش کرتا ہے اور ان کی سچائی کے دلائل بھی دیتا ہے، اور اس کے ثبوت میں آپ نے سینکڑوں مسائل کے متعلق قرآن کریم کا دعویٰ اور اس کے دلائل پیش کر کے اپنی بات کو روز روشن کی طرح ثابت کر دیا، اور دشمنان اسلام آپ کے مقابلے سے بالکل عاجز آ گئے، اور وہ اس حربے سے اس قدر گھبرا گئے ہیں کہ آج تک ان کو کوئی ہیلا نہیں مل سکا جس سے اس کی زد سے بچ سکے، اور نہ آئندہ مل سکتا ہے۔ یہ علم کلام ایسا مکمل اور اعلیٰ ہے کہ نہ اس کا انکار کیا جا سکتا ہے اور نہ اس کی موجودگی میں جھوٹ کی تائید کی جا سکتی ہے۔ بس جوں جوں اس حربے کو استعمال کیا جائے گا، ادیان باطلہ کے نمائندے مذہبی مباحثات سے جی چرائیں گے، اور ان کے پیرووں پر اپنے مذہب کی کمزوری کھلتی جائے گی، اور لیظہرہ علی الدین کلہ کا نظارہ دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے گی۔ اگلی کتاب ہے منصب خلافت۔ خلافت کے موضوع پہ تو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معرف کے سمندر بہا دیے ہیں، اور آپ نے اس کے اوپر اتنی زیادہ کتابیں، آپ کی برکات خلافت، انوار خلافت، القول الفصل، خلافت حق اسلامیہ ایک فہرست ہے، اور یہ ایک تمام کام آپ کا خلافت کے اوپر خلافت علی منہاج النبوت کی 3 جلدوں میں احباب جماعت کی آسانی کے لیے اور دنیا کے لیے فضل عمر فاؤنڈیشن نے جمع کر دیا ہے، اور یہ الاسلام ویب سائٹ کے اوپر بھی موجود ہے۔ اب اس منصب خلافت کی جو یہ تقریر ہے جو آپ نے 12 اپریل 1914 کو خلافت ثانیہ کی پہلی مجلس شورا میں کی تھی، اگر ایمانداری سے دیکھا جائے تو یہ تقریر بھی ہمارے غیر مبائن بھائیوں کے لیے چشم کشا ہو سکتی ہے۔ آپ اس کے اندر فرماتے ہیں، انبیاء کی بعثت کی غرض، وہ رسول جو مبعوث ہو اس کا کیا کام ہو، یتلو علیہم آیاتک، اس کا پہلا کام یہ ہو کہ وہ تیری آیات ان پر پڑھے، دوسرا کام یعلمہم الکتاب والحکمہ،
ان کو کتاب سکھائے، اور تیسرا کام یہ ہو کہ حکمت سکھائے، چوتھا کام وَيُزَكِّهِمْ ان کو پاک کرے۔ اس کے بعد آپ اس کی آگے چل کے تشریح کرتے ہیں، خلیفہ کا کام کوئی معمولی اور رذیل کام نہیں، یہ خدا تعالیٰ کا ایک خاص فضل اور امتیاز ہے جو اس شخص کو دیا جاتا ہے جو پسند کیا جاتا ہے۔ تم خود غور کر کے دیکھو کہ یہ کام جو میں نے بتائے ہیں، میں نے نہیں، خدا نے بتائے ہیں۔ کیا کسی انجمن کا سیکٹری اس کو کر سکتا ہے؟ ان معاملات میں کوئی سیکٹری کی بات کو مان سکتا ہے یا آج تک کہیں اس پر عمل ہوا ہے؟ اور جگہ کو جانے دو، یہاں ہی بتا دو کہ کبھی انجمن کے ذریعے یہ کام ہوا ہو۔ ہاں، چندوں کی یاد دہانیاں وہ ہوتی رہتی ہیں۔ یہ پکی بات ہے کہ یعلمہم الکتاب کے لیے ضرور خلیفہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ کسی انجمن کے سیکٹری کے لیے یہ شرط کہاں ہے کہ وہ پاک بھی ہو؟ ممکن ہے ضرورتاً عیسائی رکھا جاوے یا ہندو ہو جو دفاتر کا کام عمدگی سے کر سکے، پھر وہ خلیفہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ خلیفہ کے لیے تعین الکتاب ضروری ہے، اس کے فرائض میں داخل ہے۔ سیکٹری کے فرائض میں قواعد پڑھ کر دیکھ لو، کہیں بھی داخل نہیں۔ پھر خلیفہ کا کام ہے کہ خدا تعالیٰ کے احکام کے اغراض و اسرار بیان کرے، جن کے علم سے ان پر عمل کرنے کا شوق و رغبت پیدا ہوتی ہے۔ مجھے بتاؤ کہ کیا تمہاری انجمن کے سیکٹری کے فرائض میں یہ بات ہے؟ کتنی مرتبہ احکام الہیہ کی حقیقت اور فلسفی انجمن کی طرف سے تمہیں سکھائی گئی؟ کیا اس قسم کے سیکٹری رکھے جا سکتے ہیں یا انجمنیں اس مخصوص کام کو کر سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ انجمنیں محض اس غرض کے لیے ہوتی ہیں کہ وہ بہی کھاتے رکھیں اور خلیفہ کے احکام کے نفاذ کے لیے کوشش کریں۔ پھر خلیفہ کا کام ہے یزکیہم، قوم کا تزکیہ کرے۔ کیا کوئی سیکٹری اس فرض کو ادا کر سکتا ہے؟ کسی انجمن کی طرف سے یہ ہدایت جاری ہوئی؟ کیا تم نے سنا ہو کہ سیکٹری نے کہا ہو کہ میں نے قوم کے تزکیہ کے لیے رو رو کر دعائیں کرتا ہوں؟ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ یہ کام سیکٹری کا ہے ہی نہیں، اور نہ کوئی سیکٹری کہہ سکتا ہے کہ میں دعائیں کرتا ہوں۔ جھوٹا ہے جو کہتا ہے کہ انجمن اس کام کو کر سکتی ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کوئی سیکٹری یہ کام نہیں کر سکتا، اور کوئی انجمن نبی کے کام نہیں کر سکتی۔ اگر انجمنیں یہ کام کر سکتی تو خدا تعالیٰ دنیا میں مامور اور مرسل نہ بھیجتا، بلکہ اس کی جگہ انجمنیں بناتا۔ مگر کسی ایک انجمن کا پتہ دو جس نے کہا ہو کہ خدا نے ہمیں مامور کیا ہے۔ کوئی دنیا کی انجمن نہیں ہے جو یہ کام کر سکے۔ ممبر تو اکٹھے ہو کر چند امور پر فیصلہ کرتے ہیں، کیا کبھی کسی انجمن میں اس آیت پر بھی غور کیا گیا ہے؟ یاد رکھو، خدا تعالیٰ جس کے سپرد کوئی کام کرتا ہے اسی کو بتاتا ہے کہ تیری یہ کام ہے۔ یہ کام ہے جو انبیاء اور خلفاء کے ہوتے ہیں۔ روپیہ اکٹھا کرنا ادنا درجے کا کام ہے۔ خلفاء کا کام انسانی تربیت ہوتی ہے اور ان کو خدا تعالیٰ کی معرفت اور یقین کے ساتھ پاک کرنا ہوتا ہے۔ روپیہ تو آریوں اور عیسائیوں کے انجمنیں بلکہ دہریوں کے انجمنیں بھی جمع کر لیتی ہیں۔ اگر کسی نبی یا اس کے خلیفہ کا بھی یہی کام ہو تو نعوذ باللہ یہ سخت ہتک اور بے ادبی ہے اس نبی اور خلیفہ کی۔ اب میری تقریر کا آخری حصہ شروع ہو رہا ہے، اور اس کے اندر میں نے آپ سمجھ لیں کہ میں نے جو خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعلق باللہ اور روحانیات کے ضمن میں جو آپ نے جو کارنامے ہیں ان کی میں ایک جھلک دکھاؤں گا۔ سب سے پہلے یہ خطبات محمود میں نے جان بوجھ کے خطبات جمعہ 1916-1917 جلد 5 ہے، اور اس کے تحت اگر آپ اگلے امیج پر جائیں تو میں نے جان بوجھ کے 2 خطبات کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ ایک ہے 21 جولائی 1916 قبولیت دعا کے طریق، اور دوسرا ہے 28 جولائی 1916 قبولیت دعا کے طریق نمبر 2، جو میں نے پچھلے سال رمضان میں بھی ایک تقریر میں پیش کیے تھے۔ مختلف طریق جو خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بتائے تھے، لیکن ان کو ہائی لائٹ ایک خاص وجہ سے کیا گیا ہے۔ اگلی کتاب جو ہے وہ ہے ذکر الہی، جو کہ آپ کی تقریر تھی، اور یہ آپ کی جلسہ سالانہ 1916 کی تقریر تھی۔ ذکر الہی میں حضرت صاحب نے تہجد پڑھنے کے لیے اٹھنے کے لیے 13 طریق، نماز میں توجہ قائم کرنے کے لیے 22 طریق، اور آخر میں ذکر الہی کے 12 فائدے بیان فرمائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں دعا کے طریق بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ انکشاف کر دیا۔ میں نے پچھلے دنوں دعا کے متعلق کچھ خطبات کہے تھے، اور ان میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس قسم کے مضامین بیان ہوئے تھے کہ جن سے بہت سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ میرے پاس کئی ایک خطوط آئے ہیں جن میں لکھا ہوا تھا کہ ان سے بہت فائدہ ہوا ہے۔ ان کے متعلق مجھے ایک شخص نے لاہور سے خط لکھا تھا، اس کا نام نہیں پڑھا گیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے خدا تعالیٰ نے اس کے متعلق ستاری سے کام لیا۔ اس نے لکھا کہ آپ نے یہ کیا کر دیا کہ آپ نے وہ طریق بتا دیے جو پوشیدہ در پوشیدہ چلے آتے تھے، اور جن میں سے صوفیہ کوئی ایک آدھ برسوں خدمتیں لینے کے بعد بتاتے تھے۔ آپ نے تو بھانڈا ہی پھوڑ دیا۔ اس کے بعد آپ ذکر الہی کے مضمون کی تقسیم کے تحت فرماتے ہیں کہ اس مضمون میں جو باتیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، ذکر الہی یا ذکر اللہ سے کیا مراد ہے؟ ذکر الہی کی ضرورت کیا ہے؟ ذکر الہی کی قسمیں کتنی ہیں؟ ذکر الہی میں کیا احتیاطیں برتنی ضروری ہیں؟ ذکر الہی کے سمجھنے میں لوگوں نے کیا غلطیاں کھائی ہیں؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے وقت ہماری توجہ قائم نہیں رہتی
اور شیطان وسوسے ڈال دیتا ہے، ان کے لیے شیطان کو بھگانے اور توجہ کو قائم رکھنے کے کیا طریق اور کیا ذرائع ہیں؟ اچھا، میرے اپنی خاندان میں یہ کیس ہے، ہماری ایک آنٹی تھی، بہت جولی تھیں، بہت ہنسمکھ تھیں، وہ پتہ نہیں کون سے پیر فقیر کے ہتھے چڑھ گئیں، ان کو اس پیر فقیر نے پتہ نہیں کون کون سے اوراد پکڑا دیے کہ دن میں کتنے کتنی ہزار دفعہ پڑھنے ہیں، کہ وہ مینٹلی اپسیٹ ہو گئیں۔ اور مجھے آج تک یاد ہے کہ وفات سے قبل ہمیں پتہ چلا تھا، انکل نے بتایا کہ وہ گھر کی نالی جو ہوتی ہے، کھرلی ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی کاغذ ڈال رہی تھیں کہ یہاں سے شیطانی قوتیں نکل رہی ہیں، میں ان کو روک رہی ہوں، اور ہارٹ اٹیک سے ان کی وفات ہوئی تھی۔ تو ذکر الہی کا مضمون جو ہے یہ بڑا اہم مضمون ہے، کیونکہ لوگ ذکر الہی کرتے ہیں، الٹا ذکر کر کے جب وہ فراڈ قسم کے پیروں فقیروں کے ہتھے چڑھتے ہیں، کچھ حاصل نہیں ہوتا، یا تو ان کے دماغ پہ اثر ہو جاتا ہے یا لوگ بحری ہو جاتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چل کے فرماتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ آج کل جس کا نام لوگوں نے ذکر رکھا ہوا ہے وہ ایک علم ہے جسے علم الطرف کہتے ہیں، اور انگریزی میں مسمرزم، اور ایک دوسرا علم ہے جس کا نام ہپنوٹزم ہے، جو فرانس کے ایک ڈاکٹر نے ایجاد کیا ہے۔ اس کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا بلکہ خیال سے تعلق رکھتا ہے، اور خدا تعالیٰ نے خیال میں ایک ایسی طاقت رکھی ہے کہ جب خاص طور پر اسے ایک طرف متوجہ کیا جاتا ہے تو اس میں خاص اثر پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کے ذریعے قلب میں لذت اور سرور بھی پیدا کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ لذت ایسی ہی ہوتی ہے جیسی کہ افیم، کوکین یا بھنگ پی کر حاصل ہوتی ہے، حالانکہ دراصل وہ لذت نہیں ہوتی بلکہ صحت کو خراب کر دینے والی بے ہوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح جب اجتماع خیال سے اعصاب پر اثر ڈالا جاتا ہے تو ایک قسم کی غنودگی طاری ہو جاتی ہے جس سے لذت محسوس ہوتی ہے، اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ اللہ کہنے کی لذت ہے، حالانکہ اس وقت اگر وہ رام رام بھی کہیں تو بھی ویسی ہی لذت محسوس ہو۔ اس کے بعد حضور ذکر الہی کرتے وقت کی 5 حالتیں قرآن کریم سے بیان فرماتے ہیں۔ برخلاف ان کے قرآن کریم سے جو ذکر الہی کرنے کی حالت معلوم ہوتی ہے، اس میں یہ کہیں نہیں کہ ذکر الہی کرتے ہوئے غشی آ جاتی ہے اور بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، یا سننے والے سر مارنا اور چھلنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ ذکر الہی کے متعلق خدا تعالیٰ پھر فرماتا ہے، میں عربی چھوڑ رہا ہوں اور وقت کافی ہو رہا ہے۔ ذکر الہی کرنے والوں کی یہ حالتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، مومن جب ذکر اللہ کرتے ہیں تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور ان میں خوف پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رب بڑی شان والا اور شوکت والا ہے۔ ایک شرار ہو جاتا ہے، یعنی خوف سے۔ نمبر 2، ایک شرار ہو جاتا ہے، یعنی خوف سے ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، کہ ان کے بدن ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور دل نرم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، یعنی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، رونے لگ جاتے ہیں۔ یہ 5 حالتیں ہیں جو خدا تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ اگر ناچنا، کودنا، بے ہوش ہونا اور زور زور سے چیخنا بھی ہوتا تو خدا تعالیٰ ان کو بھی بیان کرتا اور فرما دیتا کہ مومن وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو اپنے کپڑے پھاڑ کر پرے پھینک دیتے ہیں اور کودنے شور مچانے لگ جاتے ہیں، یا الٹے لٹک کر سر ہلانا اور حال کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ان میں سے کوئی ایک بات بھی بیان نہیں فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کا ذکر الہی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اگلی تقریر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی جلسہ سالانہ کی ہے، 1917 کی، حقیقت الرؤیا۔ اور اس تقریر میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روحانیت کے منکرین کے دلائل کے جوابات دیے ہیں۔ آپ نے خوابوں کے 7 درجے، الہام، کشف، رؤیا، خواب کی صداقت معلوم کرنے کی 7 علامات، اور ماموروں کے الہامات کی صداقت معلوم کرنے کے لیے 10 علامات بیان فرمائی ہیں۔ آپ اس میں فرماتے ہیں، تمام مذاہب کی بنیاد مسئلہ الہام پر ہے۔ الہام، کشف، رؤیا اور خواب کا مسئلہ ایک ایسا اہم مسئلہ ہے کہ تمام مذاہب کی بنیاد اسی پر قائم ہوئی ہے۔ دیکھو، اسلام اگر اپنی صداقت کی کوئی دلیل رکھتا ہے تو محض اس بات کے ثابت ہو جانے کی وجہ سے کہ خدا کلام کرتا ہے اور قرآن کریم خدا کا کلام ہے۔ اسی طرح اگر یہودیت، عیسائیت اور دیگر مذاہب حقیقت رکھتے ہیں تو اسی امر پر کہ خدا کلام کرتا ہے اور ان کی کتابیں اس کا کلام ہے۔ غرض یہ کہ جس قدر مذاہب دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کی بنیاد اسی بات کے ثابت کرنے پر ہے کہ الہام ایک حقیقت ہے۔ لیکن اگر آج کوئی جماعت ایسی نکل آئے جو ثابت کر دے کہ الہام کوئی چیز نہیں، کشف کوئی حقیقت نہیں رکھتا، رؤیا ایک غلط خیال ہے، خواب محض وہم ہے، تو تمام کے تمام مذاہب اور ساری کی ساری کتابیں جنہیں آسمانی کہا جاتا ہے باطل ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کی بنیاد اسی پر ہے کہ الہام ہے، رؤیا ہے، خواب ہے، کشف ہے۔ اگر اس بنیاد کو گرا دیا جائے تو پھر کسی مذہب کا کچھ باقی نہیں رہتا۔ باقی حملے اور اعتراض اس قسم کے ہیں جو ایک ایک یا دو دو یا تین تین مذاہب پر پڑھتے ہیں اور دوسرے ان سے محفوظ رہتے ہیں، لیکن یہ ان مسائل میں سے ہے کہ اس کے گرنے سے سارے مذاہب باطل ہو جاتے ہیں۔ ایک دو اور بھی ایسے ہی مسائل ہیں جن کے باطل ہونے پر یہی نتیجہ نکلتا ہے، جیسا کہ ہستی باری کا مسئلہ ہے۔ بس اگر یہ ثابت ہو جائے کہ الہام، رؤیا، کشف اور خواب کوئی چیز نہیں تو اس کے بعد تمام مذاہب کو بیخ و بن سے اکھیڑنے کے لیے کسی اور حملے کی ضرورت نہیں رہ جاتی، اور یہ نتیجہ سوائے ایک دو اور مسائل کے باقی باتوں سے نہیں نکلتا۔ مثلا اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ نعوذ باللہ
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे ना थे तो उससे ये मालूम होगा कि इस्लाम सच्चा नहीं है, ना ये कि और भी कोई मजहब सच्चा नहीं है। या अगर तौरात को इंसान का कलाम साबित कर दिया जाए तो उससे यहूदी मजहब बातिल हो जाएगा, ना कि दूसरे मजाहिब भी। या अगर वेदों को इंसानी बातों का मजमुआ साबित कर दिया जाए तो उससे हिंदू मजहब झूठा हो जाएगा, ना कि बाकी मजहब भी। लेकिन अगर कोई इल्हाम और वही को ही गलत साबित कर दे तो सारे के सारे मजाहिब बातिल हो जाएंगे और सिर्फ दहरियत ही दहरियत रह जाएगी। बस इस मसले का समझना और याद रखना नहायत जरूरी है, क्योंकि यही हर एक मजहब की बुनियाद है। अगर इससे वाकफियत ना हो तो फिर किसी मजहब की वाकफियत कुछ काम नहीं दे सकती, मगर अफसोस के बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इसके समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हजरत खलीफतुल मसीह सानी रजी अल्लाह तआला अन्हु की 16 मार्च 1919 की जलसा सालाना की तकरीर इरफान इलाही है। इस तकरीर में हुजूर ने मार्फत इलाही के 3 तरीके, हस्ती इलाही का पता लगाने के लिए ज़राए और तरीक, इर्तकाब गुनाह की 3 किस्में, तौबा के साथ अमूर ज़रूरिया का बयान, तज़किया नफ्स के लिए 11 बातें जिनके कई ज़िली उन्वानात में अहम अमूर पर रोशनी डाली गई है, और आखिर में इरफान इलाही के दर्जे बयान फरमाए हैं। हजरत मुस्लिम मौद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शदीद बीमार थे, सर शदीद दर्द कर रहा था, तब भी आपने जलसा सालाना पर यह तकरीर बयान फरमाई। आप इसमें फरमाते हैं, मैंने पिछले जलसों पर जिक्र इलाही और हकीकतुल रोया के मुतालिक आप लोगों को इन तहकीकात से वाकिफ किया था जो मुझे इनके मुतालिक है, लेकिन आज एक ऐसे अहम मजमून के मुतालिक बोलना चाहता हूं कि जिसका जानना हर एक इंसान के लिए जरूरी है, और इस कदर जरूरी है कि उसके जाने बगैर कोई निजात का उम्मीदवार ही नहीं हो सकता। मेरे पहले लेक्चर फरूई और इज्जा के मुतालिक थे, लेकिन आज का लेक्चर कुल्ली और असली मामले के मुतालिक है। फिर हजूर फरमाते हैं, इरफान इलाही एक ऐसा अहम और जरूरी मसला है कि कोई शख्स इसकी जरूरत से मुस्तगनी नहीं हो सकता, बल्कि हर एक को इसकी जरूरत है। बहुत लोग ऐसे हैं जो शिकायत करते हैं कि हमें वो लुत्फ और सरूर हासिल नहीं होता जो ईमान का नतीजा होता है। वो कहते हैं हम नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, सदका खैरात करते हैं, दुआएं मांगते हैं, मगर बावजूद इसके उस दर्जे को नहीं पहुंचते कि लज्जत और सरूर हासिल हो सके। ऐसे लोग इल्तिजा करते हैं कि हमें कोई ऐसे गुर बता दिए जाएं जिनके जरिए इरफान इलाही हासिल हो सके। अब ये नेक्स्ट इमेज है। अब सवाल होता है कि वो कौन से ज़राए और तरीक हैं जिनसे रोक दूर हो सकती है और मुद्दा हासिल हो सकता है। इन कोशिशों और मेहनतों के बाद बहुत से लोग जिनको खुदा नहीं मिलता बिल्कुल मायूस हो जाते और ये समझ लेते हैं कि खुदा है ही नहीं, और या तो वो खुदा के मिलने के लिए तड़पते और कोशिश करते थे या उसके बिल्कुल ही मुनकर हो जाते हैं। वो कहते हैं हमें बतलाया गया था कि इस्लाम की तालीम पर अमल करके तुम खुदा को पा सकते हो। हमने अपनी तरफ से उस पर अमल करने में कोई कमी नहीं की, और जिस कदर हमारी ताकत में था हमने कोशिश की, मगर हमें खुदा नहीं मिला, जिससे मालूम होता है कि खुदा कोई है ही नहीं, क्योंकि अगर होता तो जरूर मिलता। फिर हजूर फरमाते हैं, तो ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं जो कहते हैं हाय हमें खुदा नहीं मिलता, मगर वो ये नहीं जानते कि खुदा है क्या। इरफान इलाही के माने हैं खुदा की पहचान। ये नेक्स्ट इमेज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खुदा की सिफात का इल्म हो जाए, क्योंकि ये तो कुरान और हदीस में बयान हो चुकी हैं। अगर इरफान इलाही के मायने खुदा की सिफात का पता लगाना हो तो ये तो पहले से ही मालूम होती हैं। बाकी रही खुदा ताला की जात, उसकी कुन ना आज तक कोई पा सका है और ना पा सकता है। इसलिए मालूम हुआ कि इरफान के कुछ और मायने हैं, और वो यही कि इंसान ने खुदा की जो सिफात सुनी और मालूम की हो वो जिस हस्ती में पाई जाती हैं वो उसे मालूम हो जाए। ये है इरफान इलाही के हसूल का तरीक, और इसी के आगे मुख्तलिफ नाम हैं। फिर हजूर फरमाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो जराए जो इरफान इलाही के हसूल के लिए मैं बताऊंगा इससे पहले तुमने कभी नहीं सुने, बल्कि उनमें से बहुत से तुमने पहले सुने होंगे। मेरी गर्ज आज के लेक्चर से यह है कि मैं उन अमूर को जो इरफान इलाही के हसूल के लिए जरूरी हैं ऐसी सूरत में आप लोगों के सामने इस इल्म समेत जो खुदा ताला ने मुझे दिया है रख दूं कि उसे आप लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकें और याद रख सकें। खुदा ताला ने मुझे इस मजमून के मुतालिक खास इल्म दिया है, और यह कोई मेरा जाती खूबी या मेरा इक्तसाबी इल्म नहीं है, और ना ही मेरी कोशिश और मेहनत को इसमें कुछ दखल है। ये महज खुदा का फजल और रहम है जो उसने मुझ पर किया है, और मुझे ऐसा इल्म दिया कि मैं समझता हूँ जो इससे फायदा उठाएंगे वो बहुत जल्द अपने अंदर तब्दीली पैदा कर सकेंगे। उसके बाद हजरत साहब की मशहूर और मारूफ तकरीर मलाइकतुल्लाह है। इस तकरीर में हजूर ने मलाइका की हकीकत के जिमन में 14 बातें बयान फरमाई हैं। फरिश्तों के 17 काम बताए हैं, 17। मलाइका के होने के 4 सबूत, फिर मलाइका की जरूरत क्या है उस पर रोशनी डालने के बाद मुनकरीन मलाइका के 4 एतराजात के जवाब दिए हैं, और आखिर में मलाइका से ताल्लुक पैदा करने के 6 तरीक बयान फरमाए हैं। इसके अलावा मुतल्लिका दीगर मौजूआत पर भी रोशनी डाली है।
آپ اس میں فرماتے ہیں ملائکہ پر ایمان لانا ایمانیات میں داخل ہے۔ ملائکہ کو خدا تعالیٰ نے ایمانیات میں شامل کیا ہے، اور جو شخص ملائکہ پر ایمان نہیں لاتا وہ اسلامی نقطہ خیال سے چاہے کتابوں پر، رسولوں پر اور آخرت پر ایمان لائے تو بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، کافر ہی رہے گا۔ اور جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والا کافر ہوگا، اسی طرح جبرائیل علیہ السلام کا منکر بھی کافر ہوگا۔ اور جس طرح خدا تعالیٰ کی کتابوں کا انکار کرنے والا کافر ہوگا، اسی طرح ملائکہ کا انکار کرنے والا بھی کافر ہوگا۔ اور جس طرح حشر و نشر پر ایمان نہ لانے والا کافر ہوگا، اسی طرح فرشتوں کو نہ ماننے والا بھی کافر ہوگا۔ مگر افسوس کہ مسلمانوں نے ملائکہ کی طرف بہت کم توجہ کی ہے۔ ملائکہ کیا ہوتے ہیں، ان کا وجود کیوں منوایا گیا ہے، ان کے ماننے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اس کو نہیں جانتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کو ماننے کا تو یہ فائدہ ہے کہ اچھی باتوں کی ہدایت ملتی ہے اور ان پر عمل کر کے انسان اعلیٰ روحانی مدارج حاصل کر سکتا ہے۔ قیامت کے ماننے کا یہ فائدہ ہے کہ انسان ڈر کے مارے گناہ چھوڑتا اور نیک عمل کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ قیامت کے دن برے کاموں کی سزا ملے گی اور نیک اعمال کا اجر ملے گا۔ خدا تعالیٰ کو ماننے کا بھی فائدہ ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ رازق ہے، خالق ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اس کو مان کر اس کی ان صفات سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ مگر ملائکہ کیا ہیں جو منوائے جاتے ہیں، ان کا کیا فائدہ ہے کہ انہیں مانا جائے؟ اب میں تفسیر کبیر کی جلد ششم پہ ہوں۔ سورہ مومنون کی جو ابتدائی آیات ہیں اس میں ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اس کے تحت حضور نے یہ فرمایا ہے نمازیوں کے لیے، نیکسٹ امیج، سب سے پہلا درجہ جس سے اتر کر اور کوئی درجہ نہیں، یہ ہے کہ انسان بالالتزام پانچوں وقت کی نمازیں پڑھے۔ جو مسلمان 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے اور اس میں کبھی ناغہ نہیں کرتا، وہ ایمان کا سب سے چھوٹا درجہ حاصل کرتا ہے۔ دوسرا درجہ نماز کا یہ ہے کہ 5 نمازیں وقت پر ادا کی جائیں۔ جب کوئی مسلمان 5 نمازیں وقت پر ادا کرتا ہے تو وہ ایمان کی دوسری سیڑھی پر قدم رکھ لیتا ہے۔ پھر تیسرا درجہ یہ ہے کہ نماز باجماعت ادا کی جائے۔ باجماعت نماز کی ادائیگی سے انسان ایمان کی تیسری سیڑھی پر چڑھ جاتا ہے۔ پھر چوتھا درجہ یہ ہے کہ انسان نماز کے مطالب کو سمجھ کر ادا کرے۔ جو شخص ترجمہ نہیں جانتا وہ ترجمہ سیکھ کر نماز پڑھے، اور جو ترجمہ جانتا ہو وہ ٹھہر ٹھہر کر نماز کو ادا کرے، یہاں تک کہ وہ سمجھ لے کہ میں نے نماز کو کما حق ہو ادا کیا ہے۔ پھر 5واں درجہ نماز کا یہ ہے کہ انسان نماز میں پوری مہویت حاصل کرے، اور جس طرح غوطہ زن سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں اسی طرح وہ بھی نماز کے اندر غوطہ مارے یہاں تک کہ وہ 2 میں سے ایک مقام حاصل کر لے، یا تو یہ کہ وہ خدا کو دیکھ رہا ہو، اور یا یہ کہ وہ اس یقین کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو کہ خدا تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ اس موخر الذکر حالت کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی اندھا بچہ اپنی ماں کی گود میں بیٹھا ہو۔ اپنی ماں کی گود میں بیٹھے ہوئے اس بیٹے کو بھی تسلی ہوتی ہے جو بینا ہو اور اپنی ماں کو دیکھ رہا ہو، مگر ماں کی گود میں بیٹھے ہوئے اس بیٹے کو بھی تسلی ہوتی ہے جو نابینا ہو، اس خیال سے کہ گو وہ اپنی نابینائی کی وجہ سے ماں کو نہیں دیکھ رہا مگر اس کی ماں اسے دیکھ رہی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز پڑھتے وقت بندے کو ان 2 میں سے ایک مقام ضرور حاصل ہونا چاہیے، یا تو یہ کہ وہ خدا کو دیکھ رہا ہو، اور یا یہ کہ اس کا دل اس یقین سے لبریز ہو کہ خدا تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ ایمان کا 5واں مقام ہے، اور اس مقام پر بندے کے فرائض پورے ہو جاتے ہیں، مگر جس بام رفت پر اسے پہنچنا چاہیے اس پر ابھی نہیں پہنچتا۔ اس کے بعد 6واں درجہ ایمان کا یہ ہے کہ نوافل پڑھے جائیں۔ یہ نوافل پڑھنے والا گویا خدا تعالیٰ کے حضور یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں نے فرائض کو تو ادا کر دیا ہے، مگر ان فرائض سے میری تسلی نہیں ہوئی، اور وہ کہتا ہے اے خدا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ان فرائض کے اوقات کے علاوہ بھی تیرے دربار میں حاضر ہوا کروں۔ جیسے کئی لوگ جب کسی بزرگ کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو وہ مقررہ وقت گزر جانے پر کہتے ہیں کہ 2 منٹ اور دیجیے، اور وہ ان مزید 2 منٹوں میں لذت محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک مومن جب فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل پڑھتا ہے تو وہ خدا تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اب میں اپنی طرف سے کچھ مزید وقت حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ 7واں درجہ ایمان کا یہ ہے کہ انسان نہ صرف 5 نمازیں اور نوافل ادا کرے بلکہ رات کو بھی تہجد کی نماز پڑھے۔ یہ وہ 7 درجات ہیں جن سے نماز مکمل ہوتی ہے، اور ان درجات کو حاصل کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ خدا تعالیٰ رات کے وقت عرش سے اترتا ہے اور اس کے فرشتے پکارتے ہیں کہ اے میرے بندوں، خدا تعالیٰ تمہیں ملنے کے لیے آیا ہے، اٹھو اور اس سے مل لو۔ اب قبولیت دعا کے 2 طریقے جس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ انوار العلوم کی 17ویں جلد ہے، مزار حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر دعا اور اس کی حکمت کے تحت حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ المصلح الموعود فرماتے ہیں
میں اپنے متعلق بتاتا ہوں کہ جب بھی میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر دعا کرنے کے لیے آتا ہوں، میں نے یہ طریق رکھا ہوا ہے کہ پہلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کیا کرتا ہوں اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے دعا کرتا ہوں، اور دعا یہ کیا کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جو میں اپنے ان بزرگوں کی خدمت میں تحفہ کے طور پر پیش کر سکوں۔ میرے پاس جو چیزیں ہیں وہ انہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، البتہ تیرے پاس سب کچھ ہے، اس لیے میں تجھ سے دعا اور التجا کرتا ہوں کہ تو مجھ پر احسان فرما کر میری طرف سے انہیں جنت میں کوئی ایسا تحفہ عطا فرما جو اس سے پہلے انہیں جنت میں نہ ملا ہو۔ تو وہ ضرور پوچھتے ہیں کہ یا اللہ یہ تحفہ کس کی طرف سے آیا ہے، اور جب خدا انہیں بتاتا ہے تو وہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس طرح دعا کرنے والے کے مدارج بھی بلند ہوتے ہیں، اور یہ بات قرآن اور احادیث سے ثابت ہے۔ اسلام کا مسلمہ اصل ہے اور کوئی شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ دعائیں مرنے والے کو ضرور فائدہ پہنچاتی ہیں۔ قرآن کریم نے بھی فحیوا بأحسن منہا کہہ کر اس طرف توجہ دلائی ہے کہ جب تمہیں کوئی شخص تحفہ پیش کرے تو تم اس سے بہتر تحفہ اسے دو، ورنہ کم از کم اتنا تحفہ تو ضرور دو جتنا اس نے دیا۔ قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق جب ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے دعا کریں گے اور ان پر درود اور سلام بھیجیں گے تو خدا تعالیٰ ہماری طرف سے اس دعا کے نتیجے میں انہیں کوئی تحفہ پیش کر دے گا۔ ہم نہیں جانتے کہ جنت میں کیا کیا نعمتیں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ تو ان نعمتوں کو خوب جانتا ہے، اس لیے جب ہم دعا کریں گے کہ الہی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسا تحفہ دے جو اس سے پہلے انہیں نہ ملا ہو، تو یہ لازمی بات ہے کہ جب وہ تحفہ انہیں دیا جاتا ہوگا تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی بتایا جاتا ہوگا کہ یہ فلاں شخص کی طرف سے تحفہ ہے۔ پھر کس طرح ہو سکتا ہے کہ اس علم کے بعد وہ چپ کر کے بیٹھے رہیں اور تحفہ بھجوانے والے کے لیے دعا نہ کریں؟ ایسے موقع پر بے اختیار ان کی روح اللہ تعالیٰ کے آستانہ پر گر جائے گی اور کہے گی کہ اے خدا اب تو ہماری طرف سے اس کو بہتر جزا عطا فرما۔ اس طرح فحیوا بأحسن منہا کے مطابق وہ دعا پھر درود بھیجنے والے کی طرف لوٹ آئے گی اور اس کے درجے کی بلندی کا باعث ہوگی۔ بس یہ ذریعہ ہے جس سے بغیر اس کے کہ کوئی مشرکانہ حرکت ہو ہم خود بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور قوم بھی فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ آخر میں خطبات محمود، یہ 37ویں جلد ہے اور 1956 کے خطبات جمعہ ہیں۔ اس میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبولیت دعا کا ایک القائی نسخہ کی ہیڈنگ دے کے وہ الفاظ شیئر کیے ہیں: ہم قدم قدم پر خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کرتے ہیں اور اس کی رضا کی جستجو کرتے ہیں۔ ان فکروں میں قبولیت دعا کے اہم گر بتائے گئے ہیں، دوستوں کو چاہیے کہ ان سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ خطبہ جمعہ ہے 16 نومبر 1956 کا بمقام ربہ۔ حضور فرماتے ہیں مجھے خدا تعالیٰ نے یہ فکرے اس لیے بتائے ہیں کہ ہماری جماعت کے لوگ اگر اپنی دعاؤں میں یہ فکرے کہیں گے تو ان کی دعائیں زیادہ قبول ہوا کریں گی۔ گویا یہ دعا کی قبولیت کا ایک القائی نسخہ ہے، یعنی ایسا نسخہ ہے جو بندے نے ایجاد نہیں کیا بلکہ خدا تعالیٰ نے اسے ظاہر کیا ہے، اور یہ بات واضح ہے کہ جو نسخہ خدا تعالیٰ خود بتائے وہ بندے کے ایجاد کردہ نسخے سے بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ میری تقریر تمام ہوئی۔ میں ان لوگوں کو خاص طور پہ جو کہ کسی اور شخص کو مسلم موعود مانتے ہوں یا حضرت مرزا صاحب پہ ان کا ایمان کسی بھی رنگ میں ہو لیکن خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نہ ہو، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ جو اشتہار تھا مسلم موعود کا وہ سامنے رکھیں، اور آپ اس وقت جس شخص کو مسلم موعود مان رہے ہیں اس سے ذرا جا کے پوچھیں کہ تم سے اس کی کون کون سی علامات آج تک پوری ہوئی ہیں۔ یہ جو میں نے آج آپ کے سامنے پیش کیا ہے یہ تو ایک وسیع ایک بحر بے کراں ہے جس سے ایک قطرہ بھی بمشکل میں پیش کر پایا ہوں، یا شاید اس میں بھی میں ناکام رہا ہوں۔ اور انشاءاللہ جب ہم حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ دوبارہ پروگرام کریں گے تو میں آپ کو ان کی اور دوسری کتب سے انشاءاللہ تعالیٰ تعارف کرواؤں گا۔ لیکن ان تمام کتابوں کو دیکھنے کے بعد اور خاص طور پہ اگر آپ صرف انوار العلوم کی پہلی ہی جلد پڑھ لیں، اتنی تکلیف اٹھا لیں کہ جب خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کے تھے اور ابھی خلیفہ بھی نہ بنے تھے، تو اس سے آپ کی تبحر علمی کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کیا باکمال ہستی تھے، آپ کیسے عارف باللہ تھے، اور آپ واقعی حقیقی مسلم موعود تھے۔ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔